شوبز پر اپنا تجزیہ دیتے ہیں انہوں نے ایک گھٹیا پن کی انتہا کر دی ہے. ایسی عورتیں اپنی فیلوپین ٹیوبز نکال دیں. اب میں جب باتیں کروں گا تو یہ بیبیاں آ جائیں گی اور کہیں گی ساڈیاں ٹوباں تے ساڈا حق. واٹ دا بندہ جوتا اتارے کیچڑ میں اس کو بھرے اور بھر کے مارے. بغیرت آدمی, شرم نہیں ہے کمینے انسان کو, اور اس میں سے کسی چیز کو بیپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جاہل کا بچہ بیٹھ کے کچھ بھی بکواس کر دے گا, منہ سے فضلہ اگلنے والا کام ہے. ان کی تشریف جو ہے وہ ان کے دانتوں کے درمیان ہے, وہاں سے اگل رہی ہے فضلہ بغیرت آدمی. اس کے خلاف میاں علی اشفاق کو چاہیے, میں ان سے ہی ڈیمانڈ کروں گا, میں ان کو لکھوں گا بھی کہ وہ اس کے خلاف جائیں عدالت اور اس پہ پابندی لگوائیں. السلام علیکم, میں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر عمر عادل جو کہ شوبز پر اپنا تجزیہ دیتے ہیں انہوں نے ایک گھٹیا پن کی انتہا کر دی ہے. اس پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست, اور وہ یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے. فیمیل اینکرز نے بڑا رد عمل دیا ہے اس پہ. اچھا, میں آپ سے عرض کروں, سب سے پہلے یہ بات کر دینی چاہیے کہ بچے اس ویڈیو کو یہیں سے ہی بتا دینا چاہیے کہ نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, اسپیکر کھلا ہوا ہے تو ہیڈ فون رکھیل بچہ دانی نکال دیں. مالکان یہ کرتے ہیں, ایسے ہوتی ہیں, تمہیں نہیں پتا یہ کہاں جاتی ہیں, کیا کرتی ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر عادل صاحب. خواتین اپنی فیلوپین ٹیوبز نکال دیں. ٹھیک ہے, جس طرح نس بندی ہوتی ہے عورتوں کی, وہ نس بندی عورتوں کی کر دی جائے تاکہ مزید بچے پیدا نہ کر سکیں. یہ باتیں کر رہا ہے ڈاکٹر عمر عادل بیٹھ کے. مطلب یہ واقعتاً اس ملک میں کسی کو بھی کچھ بھی کرنے کی آزادی ہے. جسے کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد, ایسے شلوار اٹھائی, یہاں رکھی, اور ہر لحاظ, ہر پاسداری, ہر حیا وہ گٹر میں ڈال کے, اور پھر اس کے بعد اپنے منہ سے غلاظت اگلنا شروع. یہ اس ملک میں بڑی آسان چیز ہے اور اس پوری آزادی ہے. خاص طور پر میں نے یہ کام کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن سے آپ کو زیرو امید ہونی چاہیے اس کام کو کرنے کی. وہ ہیں مذہبی شخصیات جو سوشل میڈیا پہ آ کر بیٹھ کر بات کرتی ہیں, وہ بھی. اور اب یہ اینٹی مذہبی شخصیت ڈاکٹر عمر عادل. جی اچھا, ان سے ہمارا میڈیا کے ان 20-22 سالوں میں پہلا تعارف کیا ہوا کہ اچانک یہ صاحب سرفس ہوئے اور پتہ چلا کہ یہ ان کے پاس بڑی نالج ہے. ان کے پاس شوبز انڈسٹری کی, میوزک انڈسٹری کی, گلوکاروں کی بڑی نالج ہے. یہ ہوتا ہے نا جس طرح بعض صحافی ہوتے ہیں جو سیاسی خاندانوں کا, خانوادوں کا کچا چٹھا جانتے ہیں, انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں. ہاں, جیسے ماجد نظامی صاحب ہیں, عمر جاوید صاحب ہیں, یہ آپ نیوز میں ہوتے تھے, ینگ جرنلسٹ, نجم سیٹھی صاحب کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں. عمر جاوید صاحب ہیں, ماجد نظامی صاحب ہیں, وکیل انجم, سہیل بڑائی صاحب بھی ہیں, لیکن وکیل انجم صاحب ہیں. وکیل انجم صاحب نے پنجاب کے سیاسی خاندانوں پہ, ملک کے سیاسی خاندانوں پہ کتابیں لکھ رکھی ہیں. اچھا, وکیل انجم صاحب ہیں, بڑے بڑے صحافی ہیں. یہ تمام کچا چٹھا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ عمر عادل صاحب سرفس ہوئے, کبھی اے ٹی وی پر, کبھی کسی اور ٹیلی ویژن چینل پر, اور انہوں نے آ کر بتانا شروع کیا میڈم یوں کرتی تھی, فلانا یوں کرتا تھا, اس کے گھر یہ آتا تھا, اس نے یہ گایا تھا, اس کی گلوکاری ایسی تھی. اور ایک مخصوص انداز تھا ان کا. اچھا, وہ مخصوص انداز میں ابھی جا کے اس پہ آگے بات کرتا ہوں. یہ عمر عادل صاحب جو ہیں, ان کو میں نے 2 بار ان کی ٹرانسمیشن میں بطور مہمان شرکت کی, غالباً اداکارہ نور کے ساتھ یا کسی اور اداکارہ کے ساتھ. یہ رمضان ٹرانسمیشن بھی کر چکے ہیں. اچھا, یہ وہ بھی کر چکے ہیں. پی ٹی وی پر بھی کافی عمر عادل نظر آئے ہیں. تو مشرف کے اختتامی دنوں میں, پیپلز پارٹی کے دنوں میں یہ نظر آنا شروع ہوئے تھے, اور اس کے بعد یہ ہوا. اب عمر عادل صاحب نے پچھلے کچھ دنوں میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ, یہ ایک پروڈیوسر ہے ان کا, یا تھا یا نہیں تھا, سننے میں یہ آیا, ایک اینکر ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, یہ اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں, وہ اینکر ان سے سوال کرتا ہے اور ان کے سوال پہ آہا آہا کر رہا ہوتا ہے. اچھا, تو جیسے مشاعرہ ہو رہا ہے یا کچھ
للک کی، لالچ کی، ہرس کی اور کچھ اندر کی باتیں، کچھ ٹچی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ ان کو انجوائے کر رہا ہے، کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. below the belt. یہ بیٹھ گئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ کہا کہ عذبہ عبداللہ، وہ جو تاغوت والا معاملہ تھا، جی وہ لڑکی بڑی پہنچی ہوئی ہے. عذبہ نے بھی مذاق اڑایا ان کا کہ جس نے اس کو ستایا اس نے رکشہ چلایا والی باتیں کرنے لگے نا، کہ دیکھیں آپ خلیل الرحمن قمر کے ساتھ کیا ہوا، عائشہ جہاں زیب کے ساتھ کیا ہوا. عائشہ جہاں زیب کا میں آپ کو بتاؤں، اس نے صلح کر لی ہے، عمر صاحب کہہ رہے ہیں، اور اب یہ عورت اسی شوہر سے ایک اور بچہ پیدا کرے گی. مطلب بندہ پوچھے بتا بھائی کہ اب عمران خان کس تاریخ کو کتنے بجے کون سی جیل سے باہر آئے گا. مطلب ایڈا تو نجومی کہ اب یہ عورت اس شوہر سے ایک اور بچہ پیدا کرے گی. مطلب اور بھائی کام تو ہمایوں محبوب بھی نہیں کر رہے. ہاں کرے بھائی بچہ پیدا. مطلب آپ کی کوکھ سے جنم لے گا وہ بچہ، آپ جنم دیں گے، اس کو پالنے کا، اس کو اٹھانے کا، کوکھ میں رکھنے کا. یہ انہوں نے خلا دائر کرنے کا اعلان کر دیا. میں تو وہ کہہ رہا ہوں، مطلب یہ پدری کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں نا. تو عمر عادل صاحب جو ہیں یہ ایک اور بچہ پیدا کرے گی. ایسی عورتیں اپنی فیلوپین ٹیوبز نکال دیں. اب میں جب باتیں کروں گا تو یہ بیبیاں آ جائیں گی اور کہیں گی ساڈیاں ٹوباں تے ساڈا حق. واٹ دا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو حرکتیں کر رہا تھا، آپ ہنس رہے ہیں یار، سیریسلی مجھے بڑا غصہ آیا کہ اس نے اس سے پہلے کیا بات کی کہ ٹیلی ویژن چینلز پر کام کرنے والی خواتین، اچھا پہلے اس نے کہا تمام، پھر زہیب بٹ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، زہیب بٹ نے اس کو کنفرنٹ کیا کہ نہیں آپ کے خلاف بڑا محاذ کھڑا ہو جائے گا یہ آپ جو کر رہے ہیں. تو کہنے لگا تمام نہیں تو 50% تو. پہلی بار میں کتنا نکالا اس نے؟ آدھا نکال دیا. آدھا نکال دیا. پہلے کہا تمام رکھیل ہیں، مطلب کسی باس کی یا چینل مالک کی رکھیل ہیں. بندہ پوچھے اتنی معلومات تو صرف ایک ہی آدمی کو ہو سکتی ہیں، یا تو وہ جو یہ کر رہا ہے، یا وہ جو اس آدمی کے لیے ایک کپڑا یہاں رکھ کے خدمات پیش کر رہا ہے. مطلب تو کون ہے بھائی؟ تو وہ آدمی تو نہیں ہے. تو یہ دعوے کر رہا ہے کہ خواتین رکھیل ہیں، تو وہ فیسیلیٹیٹر ہے، وہ سہولت کار ہے. میرا یہ انداز نہیں ہوتا بات کرنے کا کسی کے بارے میں. مطلب آپ کو اندازہ ہے کہ یہ خواتین جو ماسٹرز کرتی ہیں، گریجویشن کرتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں، اس ملک کے ماحول میں، مردوں کے اس معاشرے میں جہاں گلی میں آتے جاتے کوئی ٹین ڈبے والا، ریڑی والا جاتے وہ خواتین کو الٹا سیدھا ٹچ کر رہا ہے، کوئی مولوی داڑھی والا گھر کے باہر کھڑی ہوئی بچی کو اچانک آ کے حق کر کے ہاتھ لگا کے بھاگ رہا ہے، جہاں ہر طرح کی ضلالت ہو رہی ہے، ہر طرح کی ضلالت ہو رہی ہے. اس معاشرے میں خواتین نکلیں، میں بھی ان کو ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا اس معاشرے میں خواتین نکلیں، نکل کے گھروں سے نکلیں، تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کر کے وہ باقاعدہ اس انڈسٹری میں جانے کا، فائنینشلی گھر کو سپورٹ کرنا، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو سپورٹ کرنا، یہ بھی اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے. اپنا ایک شوق ہے، تعلیم حاصل کیا آپ نے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ ایک معاشرے میں انلائٹنڈ امپاورڈ وومن کے طور پر اپنا کردار نبھانا چاہتی ہیں، تعلیم حاصل کی آپ نے، اس کا یوز کرنا چاہتی ہیں، جس کا آپ کو پورا حق ہے. یہ ملٹیپل ریزنز اینڈ نتھنگ رانگ اباؤٹ اینی ریزن. وہ آپ کسی بھی وجہ سے کام کر رہی ہوں، آپ یہ سوچیں کہ گھروں میں جب یہ باتیں، یہ خواتین جو نوکری پر نکلی ہیں، ان کے اپنے گھر والے تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے ان کو یہاں تک پرمیشن دی ہے جن حالات میں بھی دی ہے، لیکن یہ خواتین باہر نکلتی ہیں یار، گلی محلوں میں سے گزرتی ہیں، رشتہ داروں میں ملنا ملانا ہوتا ہے، باہر جاتی ہیں، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. آپ بیٹھ گئے سوشل میڈیا پہ لگے اور رکھیل ہیں. مطلب میں بندہ جوتا اتارے، کیچڑ میں اس کو بھرے اور بھر کے مارے، بغیرت آدمی. شرم نہیں ہے کمینے انسان کو، اور اس میں سے کسی چیز کو بیپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ کو تھوڑا سے بھی لحاظ نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، وہ کیا سوچیں. وہ اپنے گھروں کی عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہوئے مطلب باہر نکلتی ہیں نا، باپ بھائی کیا سوچیں. جاہل کا بچہ بیٹھ کے کچھ بھی بکواس کر دے گا،
منہ سے فضلہ اگلنے والا کام ہے. ان کی تشریف جو ہے وہ ان کے دانتوں کے درمیان ہے, وہاں سے اگل رہی ہے فضلہ بغیرت آدمی, اور لگا ہوا ہے کچھ بھی. مطلب سیریسلی آپ سوچیں بیٹھ کے, آپ ورڈ سنیں نا. اچھا کیا اس انڈسٹری میں تمام کی تمام خواتین بہترین ہیں؟ تو کیا اس انڈسٹری میں تمام کے تمام مرد بہترین ہیں؟ نہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کے پاس کسی انسیڈنٹ کی کوئی چیز ہو تو آپ بات کر لیں گے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک عدد پوڈ کاسٹ میں کہا, ایک صاحب ایک چینل کے ہیڈ, ان کے بارے میں باقاعدہ طور پر مشہور تھا کہ موصوف ہاتھ میں زپ لے کے گھومتے, زپ ہاتھ میں پکڑ کے گھومتے. ٹھیک ہے, یہ تک ہمارے ہاں کردار موجود ہیں اور ہوتے ہیں نا. مطلب کیا ہم نے اپنی پارلیمان میں, یہاں وہاں مختلف جگہوں پہ, دفاتر میں یہ خواتین محتسب اور خواتین ویمن پروٹیکشن کے قوانین کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ہوتی ہیں چیزیں, گھٹیا پن ہوتا ہے, ضلالت ہوتی ہے, غلطیاں بھی دونوں طرف ہوتی ہیں, مردوں عورتوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں. لیکن کسی کو ایسی آپ لبرٹی دے دیں, اس کے خلاف تو میاں علی اشفاق صاحب, میں آپ نے بات کی مخصوص انداز کی, میں اس پہ بھی آتا ہوں, اس کے خلاف میاں علی اشفاق کو چاہیے, میں ان سے ہی ڈیمانڈ کروں گا, میں ان کو لکھوں گا بھی کہ وہ اس کے خلاف جائیں عدالت اور اس پہ پابندی لگوائیں. یہ ضرور کرنا چاہیے. اب میں مخصوص انداز کی بات آپ سے کروں. ان کے اس مخصوص انداز سے جو آپ کو نظر آتا ہے, آپ نے بھی چینل میں کام کیا, میک اپ رومز میں جو آپ کو نظر آتا ہے, شوبز انڈسٹری میں آپ کو نظر آتا ہے, فیشن انڈسٹری میں خاص طور پر, ان کی حرکات, سکنات, نفسیات, ان کی لغویات, ان کی میں اور کیا کہوں آپ سے, ان کی ادائیں, ان کے کرتے, ان کا میک اپ, ان کی آنکھوں کے اشارے اور ان کی آنکھوں کے اشارے اور ان کے ہاتھ, ان کو آپ دیکھ لیں. یہاں رک جائیں اور اس کے بعد پھر میں اب ان کو مخاطب کر کے بات کروں. ڈاکٹر صاحب, اس انڈسٹری کے مردوں میں سے کئی مردوں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا ہے, اور جن مردوں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا ہے وہ آ کر اگر سوشل میڈیا پر جواب دے دیں نا, کچرے سے بھی کم عزت رہ جائے گی آپ کی, بلکہ رہے گی نہیں. مطلب اس سے آگے میں کیا بولوں, یہ اشارہ نہیں ہے, یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے لوگوں کے. اور یہ تمام چیزیں جو نا, یہ تمام لوگ جانتے ہیں, اس انڈسٹری کے تمام لوگ جانتے ہیں. تو اس پر لگنی چاہیے پابندی. ٹھیک ہے, اور ان کو اپسا کومل نے, کرن ناز نے, کرن ناز کا تو مجھے اندازہ ہوا غصے کا, اور صحیح غصہ تھا کہ یہ جو شخص ہے عمر عادل, اور اس پر یہ ٹیلی ویژن چینلز کو بھی پابندی لگانی چاہیے. اور کوئی بھی بلا لے گا اس کو کہ جی وہ آئے گا, یہ ٹرانسمیشن کرے گا, اور یہ ٹرانسمیشن میں جو اس کا انداز ہوتا ہے اس کی وجہ سے شاید اور ان کو ہوتا ہے کہ یار بھلے لوگ ہنسیں گے, دیکھ لیں گے چار لوگ. تو اس کو تو جو ہے وہ چینلز پہ بھی پابندی ہونی چاہیے کہ پیمرا کی طرف سے, کہ اس کو نہیں بلانا. وہاں پیمرا کی طرف سے, اور یہاں فائر وال بھی لگنا چاہیے نا اس پہ. تو نہیں, مطلب یار یہ دیکھیں, یہ بکواس بند کروانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب پچھلے کچھ عرصے میں پرو عمران خان باتیں بھی انہوں نے بڑی ٹکا کے کرنا شروع کی. ضرورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے خود بھی اس آدمی کو ڈسون بھی کریں, اس کی مذمت بھی کریں, اور اس آدمی سے خود کو ڈسٹنس کریں. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.